جس نے اللہ کی زیارت کر لی اس کا اپنا یہ حال ہو جائے گا۔ چنانچہ انبیاء میں سے واحد ایک نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، درخواست کی، اور ایک دفعہ نہیں کی، کئی مرتبہ کی، یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، میں نے زیارت کرنی ہے۔ اچھا، یہ خواہش کسی نبی نے نہیں کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، اور آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، خود سے خواہش نہیں کی اور بار بار اصرار کے ساتھ خواہش نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ حضرت نے بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے پردہ غائب میں ہم کلامی بات چیت کرتے تھے کوہ طور پر جا کر۔ تو فرمائے کہ اصول ہے کہ جو بھی محبوب اپنے محبوب سے چاہے پردے میں رہ کر ہی بات کرے اس کا خود بخود دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اصول ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے، درمیان میں فرشتہ کوئی نہیں تھا، باقی تمام انبیاء کے اوپر وہی فرشتے کے ذریعے آتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کر کے اتنی محبت بے اختیار ہو گئی کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس پر شیخ نے نقطہ بیان کیا کہ فرمایا کہ وہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہم نامحرم سے صرف بات کرتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف چیٹنگ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلی سٹیج پر شفٹ نہ ہو، یعنی دیکھنے والے لیول پر نہ جائیں، اور دیکھنے کے بعد اس سے اگلا لیول چھونے کا، اور بالآخر گناہ کبیرہ۔ اس لیے شریعت نے منع کر دیا کہ تم نامحرم کی نہ آواز سنو، نہ اس کو دیکھو، نہ اس کو چھوؤ، تاکہ تم سے وہ گناہ ہی نہ ہو۔ تو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس درخواست کو پورا فرمایا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور 40 راتیں وہ عبادت کی۔ یہاں بھی ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کلام کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی درخواست کرتے ہیں تو 40 راتیں ان کو عبادت کرنی پڑی، پھر یہ نعمت ملی۔ آج کے وہ نوجوان جو سالک ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، وہ 15 منٹ کا مراقبہ کر کے کہتے ہیں حضرت وہ کیفیات نصیب نہیں ہو رہی۔ تو بھئی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو 40 راتیں عبادت کرنی پڑی، پھر زیارت والا معاملہ آیا۔ تو آج کے سالک 2 تسبیح دروشی پڑھ کے، 2 تسبیح استغفار کر کے 15 منٹ کا مراقبہ کر کے کہتے ہیں حضرت وہ کیفیات نصیب نہیں ہو رہی جو ہمارے اکابر کو ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تجلی 7ویں آسمان کے اوپر سے آئی، 70,000 نورانی پردے درمیان میں ہیں، اتنی فلٹر ہو کر آئی، اس کے باوجود کوہ طور جل کر خاک ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک، ایک نظر تو بہرحال پڑ گئی تھی نا، اس ایک نظر کا پھر کیا اثر ہوا؟ چنانچہ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر، وہ ایک جو جھلک تھی اللہ تعالیٰ کے نور کی، اس کے پڑ جانے کی وجہ سے اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اندھیری رات میں موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ اگر تیز روشنی انسان کی آنکھ میں پڑ جائے، انسان کی آنکھ کا پردہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی ایسی ہے کہ جس کی آنکھ میں پڑ گئی اس کو اندھیرے میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت میں جب وہ تجلی آئی تو دنیا میں ہر کھارا پانی میٹھا ہو گیا، ہر مجنون درست ہو گیا، ہر مریض کی بیماری ختم ہو گئی، کانٹے دار درختوں سے کانٹے جھڑ گئے، ساری زمین اس لمحے کے لیے سرسبز ہو گئی، مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، اور دنیا کے تمام بت اس وقت میں منہ کے بل گر گئے اور پہاڑوں کے اندر لرزہ آ گیا۔ یہ ایک جسے گلمپس کہتے ہیں نا، ایک ہلکی سی جھلک، اس جھلک کا یہ اثر تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن جب
اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر کیا عالم ہوگا دیکھنے والوں کا۔ چنانچہ حسن تو حسن کے پیدا کرنے والے کے پاس، یہ جو دنیا کے